بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ اگر نہ آپ پوچھ رہے تھے میرے سے کہ شعر کسی نے پڑھ لیا علامہ اقبال کا تو میرے دوالے ہو گیا کہ سر یہ کیا ہے۔ علامہ اقبال ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ تو سر ایک طرف وہ سجدے کے زور دے رہے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ سجدے میں نہیں گرنا تھا، قیام کرنا تھا۔ تو میں کہا کاکا تو کدھر پھنس گیا، چھڈ پرے علامہ اقبال نو، بیچارے نو تسی کی دینا انہوں، بادشاہی مسجد کو سواد دیتا جی، ٹھیک ہے، ایک طرف قلعہ ہے، ایک طرف بادشاہی مسجد ہے، ایک طرف مینار پاکستان، اور تینوں کے درمیان میں حضوری باغ میں جہاں صبح صبح یہ کاکیاں پہنچی ہوتی تھیں ہیرا منڈی کی رات کو رزق حلال اپنا کما کے، جو ان کی خون پسینے کی کمائی، جو ان کو اللہ نے، اللہ پہ پا دیو نا، یہ بات میرا فکرہ یاد رکھنا، تو کہیں گے اللہ نے لکھتا، اللہ نے کہا، اللہ نے نہیں کیا۔ تو وہ بیچاری اس شہر میں بادشاہی مسجد کی دیوار کے سائے میں اس بدنام زمانہ گلی میں کنجریاں بھی کہلاتی تھیں، گندیاں بھی کہلاتی تھیں، پبلک ٹوائلٹس کی طرح یوز کیا جاتا ہے، اور وہ صبح صبح تھکی ماندی وہ حضوری باغ میں آ لیٹتی تھی، اور جب سے بابا وہاں آئے تھے تو وہ بابا جی صبح صبح علامہ اقبال کے دربار پہ پہنچے ہوتے، اپنی چکر سن بابا جی پتہ نہیں کتنے کتنے سلوٹ مار، وہاں بابا جی کو گھیر لیتے، ان میں سے کئیوں کو پتا تھا کہ بابا ہمارے تو نہیں آتے، وہ باجی ایک ہے، نام نہیں میں ان کا لیتا، وہ کاکی بڑی بابا ان کے گھر بڑی دھمال لگائی، اور دو کاکیاں تھیں گھر میں، تو ایک کی زیادہ رہے، باقیوں کے جاتے نہیں تھے، لیکن دعا ان کے پاس تھی، وہ کاکیاں انہیں گھیر لیتی تھی وہاں پہ۔ بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو وہاں جب دیکھا تو میں رو پڑا، کہ اس نے کبھی نہیں انہیں کہنا، میں وہیں پہ صبح کی سیر کر رہا ہوتا تھا تو یہ بھی نہیں غور کرتا تھا، میں تو نفرت کرتا تھا ان سے، یہ بھی نہیں غور کرتا تھا کہ پتہ نہیں یہ پاک ہیں پلیت ہیں، نہا کے آئی ہیں نہیں آئی ہیں، یہ ایسے ان کو پیار سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا تھا بیٹی کا، پتہ نہیں کیا کرتا تھا۔ تو پہلے میں سوچتا رہا یہ ڈرامہ ہے، بڑے خوبصورت، وہ اگر ان میں جرت ہوئی کسی دن، شریعت کے بندے بڑی داڑھی بندے ہیں، بڑی پارٹی کے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ میری ٹرانسفارمیشن وہاں ہوئی، میں نے نفرت سے شروع کیا، مذاق سے، دل میں استحصاء سے، کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ڈرامہ ہے، یہ کیا ہے، اور وہ شخص ان کاکیوں کو لے کے وہ حضوری باغ میں، تو میں نے کہا نہیں یہ بیوقوف عورتیں، یہ پتہ نہیں سارے پیسے ان سے لے جاتا ہوگا، یا یہ کیا اس کے ارد گرد اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور اس کی داڑھی دیکھو، اس کی عمر دیکھو، اس کی حرکتیں دیکھو، اور پھر وہ بابا پتہ نہیں انہیں تسلی دیتا تھا، کہتے بعد میں تو مجھے پتہ چل گیا وہ کیا کرتا تھا، تو انہیں بیٹیاں کہہ دیتا تھا جنہیں میں پاس سے گزرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اپنی بیٹی بھی کسی خدا نخواستہ اغوا ہو کے ادھر گئی ہو، نظر آ جائے تو کوئی فون کرنے پہ تیار نہیں ہوتا، میں نے ایک ایس پی صاحب بھی دوڑ لگتے دیکھی ہوئی ہے، تو ماننے پہ تیار نہیں ہوتا کہ تو ہماری ہے، ان کو بیٹی کہہ دینا، وقت کا سید، وہ کہہ رہا بیٹی، تو وہ ٹرانسفارمیشن اس نے، آج وہاں فوڈ اسٹریٹ بن گئی، نہیں تو 300-350 سال سے جگجیت سنگھ سے لے کے اورنگزیب عالمگیر تک اور انگریز بہادر تک، ٹھیک ہے، جا بجا بکتے ہوئے کوچہ بازار میں جسم، خاک میں لتڑے ہوئے، خون میں لہلائے ہوئے، پھر وہاں انہوں نے مینار پاکستان کھڑا کر دیا اسلام کے نام پہ، بادشاہی مسجد بھی بے آباد رہی کیونکہ اس کی بنیادوں میں بھائیوں کا خون ہے، اس کے بعد داتا کی مسجد بنی، شرک کا گڑھ،
باہر گلیوں تک جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ، بادشاہی مسجد بیچاری خالی رہتی ہے۔ بھٹو صاحب نے بسائی تھی بادشاہوں کے ساتھ، کئیوں کے سر گئے، لیکن قاری باسط صاحب نے وہاں تلاوت کی تھی سورہ رحمان کی اس وقت بھی، بابا جی کہیں وہیں تھے۔ بابا جی پرانے فراڈی ہیں، لیکن یہ ڈیوٹی بعد میں لگی۔ وہ بچپن سے سیف زبان تھے، لیکن یہ حرکتیں یہ کر جاتے تھے، سید بادشاہ تھے۔ تو وہ قلعہ بھی اجڑ گیا، اس کی دیواریں آج بھی کھڑی ہیں، کوئی فتح تو نہیں کر سکا، لیکن اب وہ کہتا ہے کوئی فتح ہی کر لیں گے اجڑا ہوا قلعہ۔ وہاں بھی ایک فقیر کا اندر ایک چلا گاہ ہے، کچھ کہتے ہیں داتا صاحب کی اصل قبر وہاں ہے، بہرحال کسی اللہ کے بندے کا مسکن ہے، اور کسی کا وہاں ذکر اس نے اتنے پیار سے کیا ہوا ہے کہ آپ ابھی بھی جائیں گے اس تہہ خانے میں تو دل کی دھڑکنیں آپ کو بتا دیں گی کہ کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے۔ اور نہیں تو اسی قلعے میں بڑے بڑے فرعون بھی قید کی نظر بھی ہوئے، بادشاہ بھی قید ہوئے، حکومت خانے بھی بنے، ٹارچر سیل بھی بنے۔ یہ ویگو ڈالوں کی کہانی پرانی ہے۔ بلڈی سویلینز جو ہیں، ان کے اولادیں جو ہیں، وہ جب جرنیل کرنیل بنتی ہے تو وہ پھر بلڈی سویلینز جو ہے نا، کیونکہ کم ہی جرنیل ہیں جن کے آگے سے جرنیل بچے بنتے ہیں، وہ تو آٹومیٹک بننے ہی ہوتے ہیں، تو وہ پھر وہ ان کو تو حق ہے، وہ تو بلڈی سویلینز کہہ سکتے ہیں، لیکن جن کے باپ خود سویلین تھے وہ جب جرنیل بن کے کہتے ہیں بلڈی سویلینز، تو مجھے انگریزوں کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ علم القرآن خلق الإنسان علمه